بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یہ ٹکڑا رہ گیا تھا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں، یہ عنقہا گلا، حبل من مسد رسی ہوگی یا رسی تھی، من مسد جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہو یا کھجور کے ریشے سے بنی ہوئی ہو. کھجور کے پتے یا کھجور کے اندر دھاگوں جیسی چیز ہوتی ہے، جیسے دھاگے، اس کو ریشہ کہتے ہیں. تو وہ ریشے یا پتوں سے بنی ہوئی ہے. اور بعض ترجمہ کرتے ہیں من مسد جو مضبوط بنی ہوئی ہو، مضبوط بٹی ہوئی ہو اور بنی ہوئی ہو. وہ رسی من مسد جو مضبوط بنی ہوئی رسیوں میں سے ہو. اب فی جیدہا حبل من مسد، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے گلے میں رسی تھی، یعنی جب لکڑیاں لا رہی تھیں اور اس کے سر پر لکڑیوں کی گٹڑی تھی اور بوجھ تھا، تو وہ بوجھ گر گیا اور وہ رسی اس کے گلے میں پھنس گئی اور مر گئی. یا فی جیدہا حبل من مسد، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے گلے میں رسی تھی من مسد، یعنی اس کے بخل کی طرف اشارہ ہوگا کہ باوجود نسب کی شرافت کے، مالداری کی، اس کے گلے میں رسی ہوتی تھی اور لکڑیاں لاتی تھیں اور خادمہ سے یہ کام نہیں لیتی تھی. دوسرا ترجمہ. اور تیسرا ترجمہ یہ ہوگا، تو دوسرے ترجمے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مزدوروں کی طرح کام کرتی تھی اور کوئی مزدور نہیں رکھتی تھی. اور تیسرا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت اور آخرت میں اس کے گلے میں حبل من مسد رسی ہوگی جہنم کی، من مسد جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہوگی، لیکن وہ اس کے گلے میں ڈالی جائے گی اور اس کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا. تو پھر اس سے جہنم کی زنجیر مراد ہوگی، کیونکہ جس سے اس کو کھینچا جائے گا تو وہ جو جہنم کی زنجیر ہوگی، لیکن مشابہ ہوگی حبل من مسد کے ساتھ. اور اے لیفن، مسد کے معنی ہے لیف. لیف کہتے ہیں کھجور کے پتوں کو اور کھجور کے ریشے کو. اور یہ جملہ حال ہے حمالۃ الحطب سے، ایسے حال میں کہ فی جیدہا حبل من مسد الذی هو نعت لامرأتہ، جو امرأتہ کے لیے صفت ہے. اور جید کہتے ہیں خوبصورت گلے کو، خوبصورت گردن اور خوبصورت گلے کو کہتے ہیں جید. تو جو اس کا خوبصورت گلا ہے اس کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا. جس کی
جس خوبصورت گلے میں وہ ہار ڈالتی تھی تو بجائے ہار کے حبل من مسد ہوگا. یا خبر ہے مبتدا مقدر کے لیے. سورۃ الاخلاص مکیۃ او مدنیۃ 4 او 5 آیات. ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ عذاب سے بچنے کا طریقہ. ما قبل میں عذاب کا ذکر، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور آنے والی صورت میں عذاب سے بچنے کا طریقہ وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد الی آخرہ. یہ عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے کہ توحید کو اپنے گلے کا ہار بنا دو، بچ جاؤ گے عذاب سے. دوسرا ربط ما قبل سے یہ ہے کہ انسان محتاج ہے. مالہ وما کسب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. انسان مال کا بھی محتاج اور مکسوب کسب کا بھی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے احتیاج ہے، سب اس کے محتاج ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ فاصلہ بھی ایک ہے، حبل من مسد اور قل هو اللہ احد. اور چوتھا ربط یہ ہے کہ اس کا اصل ربط ہے قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ. تو قل یا ایھا الکافرون وہ بھی سورۃ التوحید ہے، اور قل هو اللہ احد یہ بھی سورۃ التوحید ہے. اور آپ کو بتایا کہ قل یا ایھا الکافرون اس کے لیے وہ بعد والی دونوں صورتیں تکمیل کے طور پر تھیں، نتیجہ کے طور پر، کہ یا ایھا الکافرون جب تم براءت کرو گے تو نصرت آئے گی، اور اگر براءت نہیں کرو گے، شرک کا تعاون کرو گے تو سورۃ ابی لہب پھر ابو لہب والا کام ہوگا. تو یہ دونوں نتائج ہو گئے، اور یہ وہاں کے ساتھ مربوط ہو گیا. گویا کہ وہاں پر ثواب المطیع کا ذکر ہوا اور عقاب العاصی کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد سورہ توحید آ گئی، سورہ اخلاص. اور پانچواں ربط یہ ہے کہ ما قبل میں ہلاک الکافر کا ذکر تھا، اور اس صورت پہ سبب ہلاکت توحید سے ہٹنا ہے. توحید سے ہٹا تو اس لیے ترتیب قرآنی میں 112 ہے اور ترتیب نزولی میں 22 ہے. سورہ ناس کے بعد اور قبل النجم یہ کتابوں میں لکھا ہے. یہ صورت بہت محبوب صورت ہے، اور ایک صحابی ہمیشہ اس کو ہر رکعت میں پڑھتے تھے. ہر رکعت میں یہ بھی پڑھتے تھے، اس کے ساتھ دوسری صورت بھی ملاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں نے شکایت کی کہ یا دوسری صورت پڑھے یا اس صورت پر اکتفا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، اس لیے میں ہر صورت کے ساتھ یہ صورت پڑھتا ہوں، اور اگر ان کو میری نماز پسند نہیں ہے تو اپنے لیے امام کا انتظام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حبک هذه السورۃ ادخلک الجنۃ، اس صورت کی محبت تم کو جنت میں داخل کر دے گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورت ثلث القرآن کے برابر ہے، ثلث القرآن کے برابر ہے. اور ثلث القرآن کے برابر ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم مشتمل ہے احکام پر
توبہ قرآن کریم مشتمل ہے ذات اور صفات پر 1، احکام پر 2، قصص 3، تو یہ 3 کل ہے اور اس کا ایک حصہ ہے ذات اور صفات. تو قل هو اللہ احد میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا بیان ہے، اس لیے یہ ثلث القرآن اس اعتبار سے ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے یہ ثلث القرآن ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں 3 چیزیں ہیں. انشاء، یہ کرو یہ مت کرو، انشاء، اور خبر الخالق اور خبر المخلوق، 3 چیزیں ہیں. ان 3 میں ایک حصہ ہے خبر الخالق، اس میں خبر الخالق کا ذکر ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ ثلث القرآن ہے کہ قرآن کریم میں توحید اور رسالت اور قیامت 3 چیزیں ہیں. توحید، رسالت اور قیامت. احکام رسالت میں آ گئے، احکام وغیرہ، تو اس میں توحید کا ذکر ہے تو ثلث القرآن ہے. اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورہ توحید اور سورہ تفرید بھی کہتے ہیں، اور بھی کافی سارے نام ہیں اس کے. یہ مکی ہے یا مدنی ہے، 4 یا 5 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شان نزول یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کریں، تو یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. تو فرمایا قل، آپ یہ اعلان کر لیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ ہوا اللہ، ہوا ضمیر شان ہے، یا ہوا ما فی القلب کو ضمیر راجع ہے، ہوا جو ہر مسلمان کے دل میں ہے اللہ ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہوا میں دلائل عقلیہ کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہوا وہی تو ہے جو دل میں ہے اور عقل میں ہے، یعنی عقل سے اللہ تعالیٰ کا اثبات. اور اللہ یہ چونکہ شرعی لفظ ہے تو اس میں دلائل شرعیہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجود پر دلائل عقلیہ بھی بے شمار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلائل عقلیہ بھی ہے. تو ہوا اللہ میں اللہ تعالیٰ کی وجود کے دلائل عقلیہ کی طرف اشارہ، اس لیے کہتے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو ہوا میں جو دل میں ہے اس کی طرف اشارہ. اور اللہ میں دلائل نقلیہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وجود اور توحید دلائل نقلیہ سے ثابت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کے بعد احد، اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے، اللہ تعالیٰ احد ہے. احد اور واحد میں فرق یہ ہے کہ احد نفی اور استفہام میں آتا ہے اور واحد اکثر اثبات میں آتا ہے. عندی واحد ولیس عندی احد، لیس عندی احد آئے گا، اور عندک احد استفہام میں، اور واحد اثبات کے موقع پر آتا ہے. اور واحد دوسرا فرق یہ ہے کہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے اور احد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. لیس عندی احد نہ عورت ہے نہ مرد ہے میرے پاس. اور تیسرا یہ ہے کہ واحد کے معنی ایک ہے اگرچہ اس کے اجزاء موجود ہو، اگرچہ اس کی شرکا موجود ہو، اگرچہ اس کی مثال موجود ہو. اور احد اس کو کہتے ہیں جو لا شریک اور لا نظیر ہو. احد کے معنی لا شریک اور لا نظیر ہے. اور لا جزء لہ، تو واحد کے لیے تو اجزاء جیسے میں ایک ہوں لیکن ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، بال بھی ہیں. تو یہ تیسرا فرق ہو گیا کہ واحد اس کا شریک، اس کی نظیر، اس کے اجزاء ہوں گے، ہو سکتے ہیں،
اور احد اس کو کہتے ہیں لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا اجزء لہ، جس کا جز نہ ہو. اور چوتھا فرق یہ ہے کہ واحد منقسم ہو سکتا ہے، اور احد اس کو کہتے ہیں ما لا ينقسم، جو تقسیم بھی نہ ہو. اور چھٹا فرق یہ ہے کہ واحد ما یکون قبل الاثنین، اور احد تعداد کی لائن میں نہیں ہے. تو یہ احد کا لفظ اس لیے آیا. اللہ تعالی احد ہے، اور احد کے معنی ہے یکتا ہے، ایک ہے، یکتا ہے، نہ اس کا شریک ہے، نہ اس کی نظیر ہے، نہ اس میں کثرت کا احتمال ہے، نہ اس میں تقسیم کا احتمال ہے، نہ تعداد کی لائن میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے. اور قل هو اللہ احد میں جب ہوا اور اللہ کا لفظ آیا تو اس میں رد ہے کمیونسٹوں پر. جو کمیونسٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وجود کو نہیں مانتے، تو ان کی تردید ہوا. وہ تو دلائل کی روشنی میں، عقلی دلائل، نقلی دلائل کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ ایک آدمی ہے وہ انکار خدا کرتا ہے. تو امام ابو حنیفہ سے کہا گیا کہ آپ آئیے اس کو سمجھانے کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دیر سے پہنچے، قصداً دیر سے پہنچے. اور جب پہنچے تو سب سے پہلے اس دہری نے کہا یہ بتائیے کہ لوگ جمع تھے اور آپ دیر سے کیوں آئے؟ تو اس نے توریہ کر کے فرمایا کہ اصل میں یہ جب میں آ رہا تھا تو راستے میں دریا پڑا. اس دریا میں جب میں پہنچا تو کوئی وسیلہ نہیں تھا آنے کا، یعنی بالفرض، یہ بالفرض اس کے ساتھ مقدر ہوگا. تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں درخت چیرا گیا، اور اس میں سے تختے خود بخود بن گئے، اور خود بخود کشتی بن گئی، اور خود بخود جڑ گئی، اور خود بخود میں اس میں بیٹھ گیا، اور خود بخود چلنے لگی، اور میں خود بخود پہنچ گیا. اس میں دیر ہو گئی. تو انہوں نے کہا اتنی احمق بے وقوف کو تم نے لایا ہے کہ یہ خود بخود کہہ رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کشتی تو معمولی چیز ہے، یہ آسمان کا نظام، زمین کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام جو اتنا مربوط ہے کہ جس میں ہزاروں سال میں فرق نہیں آتا، کیا یہ بغیر منتظم اور بغیر خالق کے ہوگی؟ تو هو اللہ میں دہریہ کا رد ہو جائے گا. عبداللہ ابن مبارک، چلیے چھوڑ دو اس کو. هو اللہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے. اور احد ہے، احد میں مشرکین اور مجوس کی تردید ہو جائے گی. مشرکین اور مجوس کی تردید، مشرکین جو متعدد اصنام کی عبادت کرتے ہیں، اور مجوس جو کہ دو معبود کو مانتے ہیں، دو ذات کو مانتے ہیں، دو خالق مانتے ہیں. اور خالق الخیر کو یزدان کہتے ہیں اور خالق الشر کو اہرمن کہتے ہیں. ان کی تردید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے. اللہ خبر ہے، فاللہ خبر، ہوا کے لیے، یعنی ہوا اللہ، اور ہوا احد، اور احد بدل ہے اس سے. یا ہوا کے لیے اللہ ایک خبر اور احد دوسری خبر، خبر ثانی ہے. اور اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالی صمد ہے. صمد اس کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، لیکن سب سے آسان اور اچھا معنی یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. صمد من یصمد الیہ فی الحوائج ولیس ہوا محتاجا الی احد، اس کو صمد کہتے ہیں.
تو یہ اللہ الصمد میں غیر اللہ کی عبادت کی نفی ہے، اور اللہ احد میں غیر اللہ معبود نہیں ہے اور غیر اللہ خالق نہیں ہے، اس کی نفی ہے۔ اور اللہ الصمد میں غیر اللہ کی معبود ہونے کی نفی ہے، اور یوں کہیے کہ غیر اللہ معبود نہیں ہے اور غیر اللہ مستعان نہیں ہے، اس کی نفی ہے۔ مثال کے طور پر مشرکین اس شرک میں مبتلا تھے کہ وہ خالق ایک مانتے تھے، لیکن غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے، عبادت مالی، عبادت بدنی غیر اللہ کے لیے کیا کرتے تھے، عبادت قولی غیر اللہ کے لیے کیا کرتے تھے، تو اس کی نفی ہو گئی۔ مشرکین کی جو عبادت کرتے تھے غیر اللہ کے لیے، اس کی نفی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مشرکین خالق تو ایک اللہ کو مانتے تھے کہ خالق ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر اللہ کے لیے عبادت بدنی بھی کرتے تھے، یعنی سجدہ، غیر اللہ کے لیے عبادت مالی بھی کرتے تھے، یعنی نظر، نیاز اور منتیں، اور غیر اللہ کے لیے عبادت قولی بھی کرتے تھے۔ عبادت قولی کا مطلب ان سے مدد مانگتے تھے، تو ان مشرکین کی تردید ہو گئی۔ تو ہم آسانی کے لیے یہ کہیں گے کہ قل هو اللہ احد میں پہلے تو میں نے کہا کہ اللہ احد میں مشرکین کی تردید ہے، اس مشرکین کو یہاں لائے، یہ آسان ہو جائے گا کہ قل هو اللہ احد، احد میں آپ کہیں کس کی تردید ہے؟ مجوس کی، اس کو مجوس کے ساتھ کر دے، اور اللہ الصمد کو مشرکین کے ساتھ کر دے۔ مشرکین کی تردید ہو گئی کہ اللہ الصمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب محتاج ہیں۔ تو دیکھو ہم کہتے ہیں التحیات عبادات قولیہ والصلوات اور عبادات بدنیہ والطیبات اور عبادات مالیہ کس کے لیے ہے؟ للہ۔ تو یہ اللہ الصمد، اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ کریں گے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم محتاج ہیں اور وہ محتاج نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگیں گے، غیر اللہ سے نہیں مانگتے، اس لیے کہ ہم محتاج، وہ غیر محتاج، وہ محتاج الیہ۔ منت اس کے لیے مانیں گے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کے غیر اللہ کے تم عبادت کرتے ہو وہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ذرہ برابر چیز کے مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اس لیے تم غیر اللہ سے مدد مت مانگو، ایک اللہ سے مدد مانگو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جو مجبور کی بات کو مانتا ہے اور مجبور کی مجبوری کو دفع کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو ان صلاتی عبادت بدنی و نسکی اور عبادت مالی قربانی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور دیکھیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدے اور مسجد سب اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کی بالکل عبادت مت کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لیکن سجدہ کرو اس اللہ کے لیے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، بعد میں یہ مذکور ہے۔ تو اللہ الصمد میں غیر اللہ کی عبادت کی نفی آئی، یعنی مشرکین جو شرک کرتے ہیں، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں لیکن یہ کام کرتے ہیں، ان کی تردید آ گئی۔
یہ مبتدا اور خبر ہے، یعنی مقصود فی الحوائج، جو تمام حاجات میں مقصود ہے اور عبادت کے لائق ہے، علی الدوام، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اب لم یلد ولم یولد، یہ نصارہ اور یہود کی تردید ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا، اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لم یلد ہے۔ اور لم یولد کا کوئی قائل نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بچہ ہے، لیکن پھر لم یولد کیوں آیا؟ یہ تکمیل کے لیے آیا۔ تکمیل کا کیا مطلب؟ لم یلد، اس میں نفی الشریک الادنا، اس لیے کہ ولد ادنا ہے، والد بڑا ہے، اور لم یولد اس میں نفی الشریک الاعلی، کہ اللہ تعالیٰ مولود ہو، کوئی اس کا والد ہو، ایسا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس میں نفی الشریک المساوی، کہ برابر اللہ کا کوئی نہیں۔ تو تکمیل اقسام کے لیے لم یولد کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لم یلد ہے، کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، اور کسی سے جنا نہیں گیا، اور لم یلد اس لیے لانتفاء مجانست، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ ہم جنس نہیں ہے، یعنی کسی کی نوع میں سے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کا ولد نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کا ولد ہو جائے تو ولد باپ کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ولد مشابہ ہو جائے گا، تو دو معبود ہو جائیں گے بجائے ایک کے، اس لیے کہ ولد والد کے ساتھ اپنی اصل حقیقت میں برابر ہوتا ہے، تو اصل حقیقت ہے الوہیت، تو الوہیت میں برابر ہو جائے گا، تو دو معبود ہو جائیں گے۔ اور والد ولد کا محتاج ہے، بیوی کا محتاج ہے، جماع کا محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ محتاج بن جائے گا، اس لیے لم یلد ہے۔ اللہ تعالیٰ احاجت سے پاک ہے، اس لیے کہ والد ولد کے پیدا کرنے میں بہت سی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات ایجابیہ کا بھی ذکر فرمایا اور صفات سلبیہ کا بھی ذکر فرمایا۔ صفات ایجابیہ ہے اللہ تعالیٰ احد ہے، اللہ تعالیٰ صمد ہے، یہ صفات ایجابیہ، اور صفات سلبیہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ صفات سلبیہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے اور اللہ تعالیٰ صمد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی طرف بھی اشارہ آیا، اس لیے کہ جو سب جس کے محتاج ہو، سب جس کے محتاج ہو، تو وہ لوگوں کی حاجات پر علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، مرید بھی ہے، خالق بھی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، متکلم بھی ہے، سب اس میں آئے، سب اس کے محتاج، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اس میں ساری اللہ تعالیٰ کی صفات آ گئیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ كُفُوًا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی برابر مساوی نہیں ہے۔ اے مکافین و مماثلاً، مکافی برابر اور مماثل برابر، مکافی جو کف ہو، کف کا مطلب جو برابر ہو، اور فلہو متعلق، یہ جو لہو ہے یہ متعلق ہے کفؤن کے ساتھ، ونی لم یکن احد مساویا لہو، لہو مساویا کے ساتھ متعلق ہوا، جو مساویا کفؤن کے معنی ہیں۔ وقدم علیہ، اور لہو مقدم ہوا
لأنه محط القصد بالنفع، کیونکہ یہ محل قصد بالنفع ہے، یعنی مقصود بالنفع اللہ کے لیے ہے. ہمارے اور آپ کے لیے تو برابر ہو سکتا ہے، خاص اللہ کے لیے کوئی برابر نہیں ہے. اور احد مؤخر ہوا جبکہ وہ اسم یکن ہے عن خبرها رعایتا للفاصلہ، فاصلہ کی رعایت کے لیے تاکہ فاصلہ برابر ہو جائے. تو یہ ہے سورہ اخلاص اور سورہ توحید. اور اس کے بعد سورہ فلق. یہ جو دو آخری صورتیں ہیں تو ان کو معوذتین کہتے ہیں. حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو دو صورتیں نہ بتاؤں، عظیم صورتیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فرمائیے، بتلا دیجئے. حضرت عقبہ فرماتے ہیں فَأَقْرَأَنِي هَذَيْنِ السُّورَتَيْنِ، یہ دو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے معوذتین کا انکار مروی ہے کہ وہ معوذتین کو قرآن کریم سے شامل کرنے کا انکار فرماتے تھے. ابن حزم فرماتے ہیں کہ یہ انکار باطل ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود سے عاصم عن زر کی روایت کے مطابق معوذتین قرآن کریم میں ثابت ہے اور قرآن کریم میں شامل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین قرآن نماز میں پڑھی، تو گویا کہ وہ معوذتین کو قرآن میں سے شمار کرتے ہیں. اور جو روایت انکار کی آئی ہے تو اس کی دو تعویلیں کرتے ہیں. ایک تعویل یا تو باطل ہے، لیکن باطل مشکل ہے اس لیے کہ روایت ثابت ہے. تو یا یہ کہ انہوں نے معوذتین کی کتابت سے انکار کیا کہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اس لیے نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل فرمایا تاکہ ہر مسلمان کے دل میں ہو اور سب اس کو رات کے وقت پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات کو رات کے وقت پڑھا کرتے تھے اور اپنے اوپر دم کرتے تھے. اور جب مرض وفات میں ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ان کے بدن پر پھرایا برکت کے لیے. تو معنی یہ ہے کہ یہ کتابت کی چیز نہیں بلکہ یہ تو ہر ایک آدمی کے پاس ہونا چاہیے، اس کو لکھے یا نہ لکھے، یہ تو ایسی چیز ہے کہ لکھنے کی ضرورت اس کی نہیں ہے. اور دوسری تعویل یہ کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے معوذتین کی قرآن کا انکار نہیں کیا بلکہ معوذتین کا نتیجہ یہ قرآن کریم میں سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، رب الفلق اور رب الناس کی پناہ لے لو. تو جو پناہ لینے کے الفاظ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، مثلا، یا اعیذکما حضرت حسن حضرت حسین کے لیے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل ما خلق، یہ جو ہے یہ قرآن کریم میں سے نہیں ہے. تو معوذتین قرآن میں سے ہیں، لیکن جو معوذتین کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب قرآن کریم میں سے نہیں ہے. یعنی اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس میں جو معوذات کا نتیجہ ہے کہ کیا پڑھیں گے تو قرآن کریم میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے. تو جو احادیث میں آیا ہے وہ تو قرآن کریم کا جز نہیں ہے بلکہ قرآن سے خارج ہے. تو معنی یہ ہے کہ المعوذات لیست من القرآن کل المعوذات لیست من القرآن،
جو معوذات ہے وہ سب قرآن میں سے نہیں ہے. جو معوذات ہے اس میں تو غیر قرآن بھی شامل ہے، بلکہ اکثر تو حدیث میں آیا ہے. یہ دوسری تعویل. اکثر حضرات وہی تعویل کرتے ہیں کہ کتابت سے انکار کیا، اور بعض حضرات نے یہی کہا جو میں نے بتایا کہ معوذات کی نتیجے میں جو معوذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ سب معوذات قرآن میں سے نہیں ہیں. فرماتے ہیں کہ سورہ فلق مکی ہے یا مدنی ہے؟ ترتیب قرآنی میں 113 ہے اور ترتیب نزولی میں 20 ہے. بعد الفیل و قبل الناس. سورہ فلق پہلے نازل ہوئی، سورہ ناس بعد میں نازل ہوئی. ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے اللہ الصمد، اللہ تعالی محتاج الیہ ہے اور تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو. اور جب سب اللہ کے محتاج ہو تو اس لیے قل اعوذ برب الفلق، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ جس کے تم سب محتاج ہو. جب سب اس کے محتاج ہے تو پھر اور کس کی پناہ میں جائیں گے؟ پناہ کا مطلب امان، اللہ کی امان میں آ جاؤ. دوسرا ربط ما قبل میں ذکر الخالق ہے اور اس صورت میں ذکر المخلوق ہے، من شر ما خلق. یہ دوسرا ربط ہے. اور تیسرا ربط یہ ہے ما قبل میں خالق کا ذکر ہے، اس صورت میں توکل علی الخالق کا ذکر ہے کہ اس پر توکل کرو، اس کی پناہ مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور دوسرے لوگوں سے منقطع ہو جاؤ. اور چوتھا ربط یہ ہے کہ یہ معوذات ہیں تو معوذات میں وہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے معوذات میں قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید. اور پھر جو اللہ وحدہ لا شریک ہے تو اس کی پناہ میں آ جاؤ. تو یہ تینوں چونکہ معوذات میں شامل ہے اس لیے یہ تینوں متصل ہو گئیں. سورہ اخلاص پہلے اور یہ دونوں صورتیں بعد میں. اس دونوں صورتوں کی شان نزول میں بیان کرتے ہیں. شان نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں سحر کیا گیا تھا. لبید ابن اعصم اور اس کی لڑکیوں نے سحر کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا کوئی کام کرتے تھے اور خیال میں ہوتا تھا کہ میں نے نہیں کیا. مثلا ہم بستری یا کبھی کوئی کام نہیں کیا اور فرماتے تھے کہ میں نے تو کر لیا ہے، جیسے ہم بستری نہیں کی اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم بستری کر لی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری طور پر اثر پڑا، بیماری کی شکل پیدا ہو گئی. یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا تو دینی معاملات میں نقصان آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، احادیث سناتے تھے، دین کا کام، دعوت کا کام کرتے تھے. نہیں، یہ سب کچھ تھا، صرف بیماری کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ظاہر ہوا. تو یہ اشکال کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہوا تو دینی کاموں میں نقصان آیا. جواب، دینی کاموں میں کوئی نقصان نہیں آیا تھا. دوسرا اشکال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا تو یہ تو مشرکین کی بات ہوئے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور کہتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا مقصد ان تتبعون الا رجلا مسلوب العقل تھا. وہ مسحور کا مطلب مسلوب العقل لیتے تھے، اور ہم جو حضور کو مسحور کہتے ہیں کہ وہ مسحور بمعنی سحر کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ان تتبعون الا دوسرا جواب یہ ہے کہ رجلا مسحورا کا مطلب ساحر ہے. ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور نہیں کہتے تھے. مسحور کا واقعہ تو مدینہ میں تھا, بلکہ مسحورن کا مطلب ساحر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے. اور سورہ بنی اسرائیل میں اس میں مفعول اس میں فاعل کے معنی میں آتا رہتا ہے, جیسے وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا حِجَابًا مَسْتُورًا, اے حجابًا ساترًا. مستون بمعنی ساتر ہے, مسحور بمعنی ساحر ہے. فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا, اے جزاءً وافرًا, موفوراً وافراً کے معنی میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر ہوا اور بیمار رہتے تھے, تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور حضرت جبریل آئے اور بتا دیا, خواب میں بتایا. ایک فرشتے نے دوسری فرشتے سے پوچھا بیمار ہیں, کیوں بیمار ہے؟ دوسری فرشتے نے بتایا ان پر سحر ہے. سحر کہاں ہے؟ بیر ذی اروان میں. کس نے کیا ہے؟ لبید ابن عاصم اور ایک روایت میں اس کی لڑکیاں, دونوں سحر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور یہ دونوں صورتیں جب اس کو نکالا تو نکالنے کے بعد یہ 11 آیتیں پڑھی اور 11 گرہیں تھیں, 11 گرہیں کھل گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اس میں استعمال کیا تھا. سحر میں بال, سوئیاں اور مختلف چیزیں استعمال کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں دفن کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا آپ اس کو مدینہ منورہ لاتے, وہ جگہ مدینہ سے باہر تھی, مدینہ لا کر کے لوگوں کے دکھاتے. فرمایا میں فتنے کو زیادہ کرنا نہیں چاہتا تھا, فتنے کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا. تو نزلت هذه والتي بعدها لما سحر لبید اليهودی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وترن, وتر میں دھاگا, به 11 عقدتن, جس میں 11 گرہیں تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتایا, اس کی جگہ بتائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سحر حاضر کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور حکم ہوا بالتعوذ بالسورتین, کہ ان دونوں صورتوں کے ساتھ تعوذ کرے اور پناہ مانگے. فکان کلما قرأ آیۃ منہما, جب بھی ایک آیت پڑھتے تھے, انحلت عقدۃ ووجد خفۃ, ایک گرہ کھل جاتی تھی اور خفت محسوس کرتے تھے. یہاں تک انحلت العقد کلھا, کہ سارے عقدے کھل گئے, ساری گرہیں کھل گئیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے کأنما نشط من عقال, جیسے کہ کوئی بندھی ہوئی رسی سے کھل جائے, جیسے اونٹ کو پاؤں کو باندھ لیا ہو رسی سے اور اس کو کھول دے اور اونٹ بھاگ جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کھل گئی اور سحر ختم ہو گیا. تو یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں. تو جس کو پھر آخر میں پڑھ لیں گے, یا ایک صورت پڑھ لیں گے اور آخری صورت چھوڑ دیں گے, کیا خیال ہے؟ ہاں نعمان کیا کریں؟ ہاں ٹھیک ہے. Boy,